حیات امین امام امین احسن اصلاحی قسط نمبر 6 صاحب تدبر قرآن کی وصیت کے مطابق ان کی سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے مولانا امین احسن اصلاحی 1925 میں دوبارہ مدرسۃ الاصلاح سے وابستہ ہو گئے۔ اب وہ مدرسے کے طلبہ کے استاذ تھے اور اپنے جیت استاذ امام حمید الدین فراہی کے شاگرد خاص۔ وہ اپنی مادر علمی سے 1944 تک وابستہ رہے۔ اس وابستگی کو ہم 2 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اول، امام فراہی کی زندگی تک کا دور جو 11 نومبر 1930 تک کا ہے۔ اس دن ان کے استاذ کا سانحہ ارتحال ہوا تھا۔ دوم، 1944 تک مدرسہ سے وابستگی کا دور، دائرہ حمیدیہ کے تحت ماہنامہ الاصلاح کا اجرا اور امام فراہی کی تصانیف کا اردو ترجمہ۔ اس دوران میں وہ اس جریدے کے ایڈیٹر بھی رہے اور صدر مدرسہ بھی۔ امام فراہی سے براہ راست تلمس۔ مولانا امین احسن نے ہمیں بتایا کہ اصل میں امام فراہی کا پروگرام یہ تھا کہ وہ اپنے گاؤں پھریا میں مجھے بطور خاص قرآن کی تدریس کریں گے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مجھے اپنی رہائش گاہ پر قیام کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس رہائش گاہ کے بارے میں ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی بیان کرتے ہیں کہ امین احسن کو اس شاندار بنگلے میں قیام کے لیے کہا گیا تھا جو امام فراہی نے اپنی رہائش گاہ کے قریب بطور خاص تحقیق و مطالعے کے لیے بنوایا تھا۔ اس بنگلے کا نقشہ انہوں نے خود بنایا تھا۔ جب اس کی خبر مدرسے میں دوسرے اساتذہ اور سینئر شاگردوں تک پہنچی تو انہیں شدید احساس محرومی ہوا۔ وہ ایک وفد بن کر امام فراہی کے پاس آئے۔ اس وفد میں استاذ مولوی سعید احمد اور استاذ اختر احسن اصلاحی بھی شامل تھے۔ پہلے تو امام فراہی نے آمادگی ظاہر نہ کی، مگر جب ان کا اصرار بڑھا تو وہ رضامند ہو گئے۔ متعدد واقعات میں سے یہ واقعہ بھی امام فراہی کی امین احسن کے بارے میں شاندار توقعات کا مظہر ہے۔ اس طرح مدرسے میں یہ خصوصی درس شروع ہو گیا، لیکن امین احسن کو ان کے استاذ نے ایک خصوصی مہم پر ملایا، یعنی موجودہ ملیشیا میں بھیج دیا۔ یہ مدرسے کے لیے مالی وسائل اکٹھا کرنے کے لیے ایک سفر تھا۔ امین احسن کو اس سفر کے لیے بطور خاص منتخب کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی جب وہ مدینہ اخبار میں کام کرتے تھے تو اس وقت امام فراہی نے انہیں اپنے ساتھ برما لے جانے کے لیے بطور خاص بلایا۔ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ کیسے خواہش کے باوجود امین احسن استاذ کے ساتھ نہ جا سکے۔ اب جب دوبارہ اسی قسم کے دورے کی ضرورت پڑی تو امام فراہی کو ان سے زیادہ قابل اعتماد شاگرد نہ ملا، اور انہوں نے امین احسن ہی کو اس سفر کا امین بنانا زیادہ مناسب خیال کیا۔ اس انتخاب کی متعدد وجوہات میں یہ بات یقیناً ہو سکتی ہے کہ وہ بہت اچھی تقریر کر سکتے تھے اور ابلاغ کا بھی خصوصی ملکہ رکھتے تھے۔ گویا مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملے جس کو سبق یاد رہے۔ اس وقت میں امین احسن کے ساتھ ان کے دوسرے استاذ شبلی متکلم اور عبد الاحد صاحب اصلاحی بھی تھے۔ یہ دورہ 6 ماہ تک طویل ہوا۔ گمان غالب ہے کہ اصلاً یہ دورہ اس قدر طویل نہیں تھا۔ جب یہ زیادہ طویل ہوا تو امین احسن کے دوست اور رفیق کار اختر احسن نے انہیں خط لکھا اور اس میں خیریت دریافت کی۔ اس کے جواب میں امین احسن نے لکھا، سمندر کی سرجوشی کے ایام بہار ہیں، آج کل سفر ممکن نہیں۔ یہ سفر چونکہ سمندر کے راستے ہونا تھا، اس لیے امین احسن نے واضح کیا کہ سمندری طوفان کی وجہ سے فی الحال سفر ممکن نہیں، لیکن اس ادبی جملے پر امام فراہی اش کر اٹھے اور فرمایا، امین میاں تو ادیب ہیں۔ ادھر اس قدر طویل مدت تک درس قرآن کی تدریس ملتوی کرنا مناسب نہ تھا۔ ویسے بھی استاذ کو اپنے ذہین و فطین اور لائق شاگرد پر مکمل اعتماد تھا کہ وہ اس کمی کو بآسانی پورا کر لیں گے جو طالب علم اردو پڑھے بغیر اس کا اعلیٰ ادیب ثابت ہو گیا تھا، اور جو 3 برس دیر سے تعلیم شروع کر کے بھی سب سے آگے نکل گیا تھا۔ اس کے بارے میں ان کی توقع کیسے غلط ہو سکتی تھی؟ واپسی پر امین احسن نے دیکھا کہ درس شروع ہو چکا ہے۔ پہلے والوں پر سبقت لے جانے والا۔ اعظم گڑھ کے قریبی گاؤں ہی میں اگرچہ امین احسن کا سسرال تھا، لیکن راجپوتوں کی روایت کے مطابق ان کا وہاں قیام مناسب نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے مدرسے ہی میں قیام کا فیصلہ کیا۔ ان کا کمرہ استاذ کے کمرے سے جنوب کی طرف تھا۔ اس کمرے کا انتخاب امام فراہی نے بطور خاص کیا تھا۔ قرائن سے واضح ہے کہ یہ حکم اس لیے تھا کہ امین احسن زیادہ سے زیادہ وقت
ان کے ساتھ گزارے۔ ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی مولانا اصلاحی کے بارے میں بعض وجوہات کی بنا پر خاص رویہ رکھتے تھے، اور انہوں نے ذکر فراہی میں بعض مقامات پر اپنے غیر حقیقی تاثرات شامل کر کے خواہ مخواہ کی کچ بحثیاں کی ہیں۔ اس کی تفصیل یقیناً کوئی خوشگوار عمل نہیں، مگر ضروری ہوا تو اس پر بھی قلم اٹھایا جا سکتا ہے۔ امین احسن نے اس درس میں دیر سے شامل ہونے کے باوجود جس دل جمعی کا مظاہرہ کیا وہ ایک شایع ضائع امر ہے، لیکن وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے اپنی افتاد تباہ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور اسے روایت بالمعنی قرار دیتے ہوئے یہ لکھنے پر بھی مجبور ہیں کہ باوجود یہ کہ وہ درس میں بعد میں شریک ہوئے، مگر اپنی ذہانت، محنت، طبعی مناسبت اور دلچسپی کی وجہ سے بہت جلد وہ سب کو پیچھے چھوڑ گئے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر مولانا فراہی اکثر حضرت مسیح کا یہ قول دہراتے تھے کہ کتنے ہی بعد میں آنے والے ایسے ہیں جو پہلے آنے والوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ذکر فراہی 510۔ شب و روز کے مشاغل۔ استاذ امین احسن مدرسے میں عربی ادب اور تفسیر قرآن کے مضامین پڑھاتے تھے۔ وہ اس زمانے میں اپنے شب و روز کے معمولات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرے معمولات بالکل متعین تھے اور میں ہر قیمت پر ان کی پیروی کرتا۔ صبح 3 بجے بیدار ہوتا، نماز تہجد سے فارغ ہو کر پڑھنے میں مشغول ہو جاتا۔ مدرسے میں روزانہ 3 سے 4 گھنٹے کی تدریس کی مصروفیت رہتی۔ ظہر کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے مولانا فراہی کے کمرے میں جاتا اور قرآن کے مختلف مقامات کے بارے میں ان سے سوالات کرتا۔ مولانا شبلی نعمانی کے بھائی اسحاق نعمانی کے بیٹے فاروق نعمانی سے میری بڑی دوستی تھی۔ ان کے ساتھ شام کے وقت فٹ بال اور والی بال کھیلنے جاتا۔ جس دن کھیل کا موقع نہ ملتا اس دن گھنٹہ بھر عصر کے بعد سیر ضرور کرتا۔ رات کو پابندی سے 9 بجے سو جاتا، اس کے علاوہ دن میں نہ سوتا۔ امین احسن بہت سنجیدہ قسم کے طالب علم تھے۔ دوست احباب کے ساتھ مل کر گپ شپ کرنے کی انہیں کوئی عادت نہ تھی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ملنے ملانے میں بہت بخیل تھا۔ کسی نے ایک دن آ کر امام فراہی سے شکایت کی تو انہوں نے فرمایا، یہ اپنے سے مشغول رہنے والے آدمی ہیں۔ مولانا کی زبانی روایت۔ استاذ کی خدمت۔ امین احسن نے امام فراہی سے بھرپور علمی فیض حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کو بھی اپنے لیے سعادت سمجھا۔ امام فراہی کے کمرے میں جب موقع ملتا خود جھاڑ پونچھ کا کام کرتے۔ مولانا بیان کرتے ہیں کہ مولوی اختر احسن کی بھی کوشش ہوتی کہ وہ بھی یہ خدمت کریں، اس لیے دونوں ہی اس سعادت کو حاصل کرنے کی سعی کرتے۔ ادھر امام فراہی اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ تبصرہ کرتے کہ بھائی آپ تو خود خدمت کیے جانے کے قابل ہیں۔ اصل میں صفائی کے لیے باقاعدہ خدمتگار موجود تھا، لیکن یہ محض استاد سے تعلق خاطر اور محبت کا اظہار ہوتا۔ مولانا بتاتے ہیں کہ امام فراہی کی عادت تھی کہ وہ پینسل سے اپنے مسودات پر حواشی لکھتے۔ اس پینسل کو وہ خود تراشتے اور اس نفاست سے تراشتے کہ اس کا سکہ بہت باریک ہوتا۔ ہمیں بھی شوق ہوتا کہ ہم بھی اسی طرح تراشیں یا کم از کم استاذ کے لیے یہ خدمت سر انجام دیں۔ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ کوشش کی تو سکہ ٹوٹ گیا۔ یہ قصہ سناتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ امام فراہی کی نفاست اور خوش ذوقی ان کی عمومی عادت سے بھی چھلکتی تھی۔ بتاتے ہیں کہ کسی شخص کے باسلیقہ ہونے کا سب سے بڑا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ آم کھا رہا ہو، اور امام فراہی جب آم کھاتے تو صرف 3 انگلیوں سے سلیقے سے کھاتے کہ حیرت ہوتی کہ آم جیسا پھل بھی اس قدر نفاست سے کھایا جا سکتا ہے۔ علمی امین۔ اس بات کا امین احسن کو بھی احساس تھا کہ ان کے استاذ ان پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ میں ان کے مسودات کو یکجا کر کے متعلقہ عنوان کے تحت مرتب کرتا تھا، اور ایسا خاص انہی کے حکم سے تھا۔ اسی لیے جب میرے ہاتھ میں راشا کی وجہ سے خفیف سی لرزش آئی تو اس سے خط متاثر ہوا۔ میں نے اپنی ہی نگرانی میں یہ کام کسی اور سے لینا شروع کیا۔ اب جب استاذ امام نے نظر ثانی کے لیے یہ مرتب شدہ مسودہ دیکھا تو کسی اور کا خط دیکھ کر پہچان گئے۔ فرمایا، مجھے تمہارا خط بہت پسند تھا، کسی اور سے یہ کام کیوں کروایا؟ تب انہوں نے اس کی وجہ بتائی تو وہ مطمئن ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال محض رسم الخط کی خوبصورتی کی وجہ سے نہ تھا۔ معاملہ یقیناً اس امانت و دیانت اور اہلیت و ذکاوت کا تھا جس میں امین احسن کا ان کے نزدیک کوئی مقابلہ نہ تھا۔ یاد رہے کہ بعد میں مولانا کا ہاتھ راشا کی وجہ سے بہت زیادہ کانپنے لگا اور وہ لکھنے سے بالکل معذور ہو گئے تھے۔
اس سلسلے میں بعض دلچسپ واقعات کا ذکر بعد میں ہوگا انشاءاللہ۔ تلمس کی وسعت۔ سوال یہ ہے کہ امین احسن نے اپنے استاد سے کس حد تک اکتساب کیا؟ خود مولانا اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں، میں پورے 6 سال ان کی صحبت میں شب و روز رہا۔ اس 6 سال کی صحبت میں شاید ہی کوئی صبح و شام ایسی گزری ہو جس میں مجھے علمی، مذہبی، ادبی اور سیاسی مسائل پر ان سے کھل کر بحث کرنے اور ان کے خیالات معلوم کرنے اور اپنے شبہات ان کے سامنے پیش کرنے کا موقع نہ ملا ہو۔ مجموعہ تفسیر فراہی 31۔ مولانا سے زبانی روایت ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی نے اس طرح بیان کی ہے، یہ اللہ کا ایک انعام تھا کہ انہوں نے خود مجھے دعوت دی کہ میں ان سے قرآن پڑھوں۔ 5 سال پورے ان کے ساتھ گزارے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوئی تو مجھ پر قرآن کے فہم کی راہ کھل چکی تھی۔ اس کے بعد سے قرآن ہی میری دلچسپی کا مرکز و محور رہا۔ ساتھ ہی ادب، عربی اور فلسفے کے وہ مباحث بھی پڑھے جن کا تعلق قرآن مجید سے ہے۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھا۔ میری ہی وجہ سے مدرسے میں انہوں نے درس شروع کیا۔ ذکر فراہی 570۔ ان 2 بیانات میں استفادے کی مدت میں 1 برس کا فرق ہے۔ لگتا ہے کہ ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی یہ خیال کرتے ہیں کہ مولانا نے 6 ماہ ملایا یعنی ملیشیا میں بسر کیے تھے، اس لیے یہ پورے 6 برس نہیں بنتے۔ چنانچہ انہوں نے اس مدت میں خود ہی 1 برس کی کمی کر دی، جبکہ 1925 اور 1930 کے دونوں برسوں کو شمار کریں تو اتنے ہی برس بنتے ہیں۔ مولانا نے اسی لیے اسے 6 برس لکھا۔ ویسے بھی اعلیٰ نسبت میں کمی کرنا بے ادبی اور بدذوقی ہے، اس لیے مولانا نے 6.25 یا 5.5 کے بجائے پورے 6 برس بیان کیا۔ مولانا کا یہ بیان کہ انہوں نے ہر موضوع پر اپنے استاد سے تبادلہ خیال کیا بہت واضح ہے، لیکن اسے ایک واقعے کی مثال سے سمجھا جائے تو صورتحال مجسم ہو جاتی ہے۔ مولانا بتاتے ہیں، عربی کا ایک قصیدہ پڑھ رہا تھا، ایک جگہ لا سمجھ میں نہیں آیا، سب شارحین کو دیکھا، ادیب الہند مولوی فیض الحسن سہارنپوری کی شرح بھی دیکھی، لیکن کسی رائے پر اطمینان نہیں ہوا۔ کتاب لے کر امام فراہی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اپنے دارالمطالعہ کے باہر کھڑے تھے۔ میں نے مشکل بیان کی، لمحے بھر کو رکے، جیب سے پینسل نکالی اور میری کتاب پر لکھا، لا ہیا نادرہ، میاں جس طرح تم لوگ نہیں کہتے کہ جس گھڑی میری موت نہ آ جائے، یہ اسی طرح کا لا ہے۔ یہ روایت ہم نے استاذ محترم جاوید احمد صاحب قامدی کے الفاظ میں نقل کی ہے۔ ان کے بیان کا مطلب ہے کہ عربی کی کلاسیکی شاعری کے مجموعے کو پڑھتے ہوئے مولانا کو ایک شعر میں لفظ کا درست مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہاں لا کا وہی مفہوم سمجھ رہے تھے جو کہ اس کا عمومی طور پر ہوتا ہے، یعنی نہیں، لیکن امام فراہی نے انہیں سمجھایا یہاں اس کے معنی نفی میں نہیں بلکہ تفہیم شان کے لیے ہیں۔ اردو میں ہم اس کی مثال غالب کے اس شعر سے سمجھ سکتے ہیں، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اس شعر میں نہ وہی ہے جس کی طرف امام فراہی نے اشارہ کیا۔ اس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امین احسن کو استاد سے سوال پوچھنے میں کوئی حجاب نہ تھا، علمی قسم کا اور نہ مقام و مرتبے کے دبدبے کا۔ بے تکلفی اور تعلق خاطر ملاحظہ کیجیے کہ خود شاگرد کی کتاب پر اس کی مشکل کا حل ثبت کر دیا۔ مثال ملاحظہ فرمائیں، اسی ادبی اسلوب میں اور طالب علم کو اسی کی زبان میں دی کہ فہم گویا قطعی و دلالہ ہو گیا۔ اور یہ روایت بیان کرتے ہوئے مولانا نے یہ تبصرہ کیا، زبان کے غوامض تک پہنچنے کا یہ انداز صرف استاذ ہی کا حصہ تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنایا اور بہت سے احباب کو سنایا۔ وہ جب یہ بیان کرتے تھے تو لگتا تھا کہ وہ استاذ کے پہلو میں کھڑے ہیں اور ان لمحات کو چشم تصور سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امین احسن کی علمی، ادبی اور اخلاقی تربیت کا معیار کتنا بلند ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں، اواخر عمر میں مرحوم امام فراہی کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ وہ چند مستعد طلباء کو اپنے مذاق کے مطابق تیار کریں۔ چنانچہ کم از کم 2 طالب علموں کی خاص طور پر انہوں نے ذہنی تربیت کی۔ معارف، شمارہ جنوری 1988، مولانا ضیاء الدین اصلاحی۔ ان 2 شاگردوں سے مراد مولانا امین احسن اور مولانا اختر احسن ہیں۔
دوسری جگہ مولانا ضیاء الدین اصلاحی نے معارف کے اسی مضمون میں آگے جا کر واضح کر دیا ہے کہ مولانا امین احسن اصلاحی کے فخر و امتیاز کے لیے یہی کافی ہے کہ انہیں مولانا فراہی کی جانشینی کا شرف حاصل ہوا اور وہی ان کے سب سے ممتاز شاگرد کی حیثیت سے مشہور ہوئے، جس کا حق بھی انہوں نے خاطر خواہ طور پر ادا کیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی کا بیان ہے، بعض مستعد طلبہ نے مولانا کے اس درس کا پورا فائدہ اٹھایا جن میں قابل ذکر مولوی امین احسن صاحب اصلاحی ہیں۔ ہماری آئندہ توقعات ان سے بہت کچھ وابستہ ہیں۔ سیاسیات اور فلسفے کی تعلیم، علوم دین اور عربی زبان ہی نہیں، امین احسن نے انگریزی زبان کی کچھ کتب اور سیاسیات کے مضامین بھی امام فراہی سے پڑھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے جرمن مصنف بینچری کی کتاب تھیوری آف اسٹیٹ سبقاً پڑھی۔ یہ کتاب جرمن اسکالر جان کیسپر بیلنچلی کی تصنیف ہے، جو پہلی دفعہ 1857 میں جرمن زبان میں اور پھر 1895 میں انگریزی زبان میں ترجمہ ہو کر شائع ہوئی۔ اس میں ریاست کے تصور اور اس کے عہد بعہد ارتقاء پر عالمانہ بحث کی گئی ہے۔ قریباً 500 صفحات پر مشتمل اس کتاب کو لفظ بہ لفظ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں موجود مضامین کے فہم کے ساتھ ساتھ اس کی زبان کو بھی زیر بحث لایا گیا ہوگا۔ مولانا اصلاحی بتاتے ہیں کہ اس کتاب کی تدریس سے انہیں اپنی کتاب اسلامی ریاست لکھنے میں بڑی مدد ملی۔ فلسفے کے حوالے سے مولانا اصلاحی نے بتایا کہ انہوں نے متعدد کتب کے مباحث امام فراہی کی مدد سے پڑھے۔ ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی کی گواہی ہے کہ اسی زمانے میں اصلاحی صاحب نے قرآن مجید کے علاوہ عربی ادب، فلسفے کی بعض وہ شاخیں بھی پڑھیں جن کا تعلق قرآن اور قرآن فہمی سے تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ استفادہ حلقہ درس قرآن سے باہر الگ کیا ہوگا۔ 510 حدیث کا درس۔ معلوم ہوتا ہے کہ امین احسن نے قرآن مجید، فلسفہ اور علم سیاسیات کے علاوہ حدیث کی تفہیم میں بھی امام فراہی سے استفادہ کیا تھا۔ اس حوالے سے اپنا ایک قصہ انہوں نے کئی مرتبہ سنایا۔ بتاتے تھے کہ جامع ترمذی کی عبارت پڑھتے ہوئے میں نے ایک جگہ پورے اعتماد سے عرفہ کو رے کی زیر کے ساتھ پڑھا۔ استاذ امام نے ٹوکا، انا لا اعرف عرفہ، یعنی میں اسے رے کی زیر کے ساتھ نہیں جانتا۔ امین احسن نے اصرار کیا اور اسی اعتماد کے ساتھ جواب دیا، اما انا فلا عرفہ عرفہ، اور میں اسے رے کی زبر کے ساتھ نہیں جانتا۔ امام فراہی نے فرمایا، راجع اللغہ، یعنی لغت دیکھیے۔ لغت کی کتاب جوہری کی صحا کھولی تو استاذ ہی کی بات لکھی ہوئی تھی۔ میں کچھ ہلکا پڑھا تو مسکرائے اور فرمایا، استانف وللجواد ذلہ، یعنی آگے چلو، اصیل گھوڑا بھی پھسل جاتا ہے۔ یقیناً استفادے کی یہ نوعیت وہ نہیں رہی تھی جو قرآن کے ساتھ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ بطور ریڈر ترمذی پڑھ رہے ہوں یا اس سے کوئی اقتباس دیکھنا ہو۔ مسئلہ جبر و قدر کی الجھن، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سامنا ہر اس طالب علم کو پیش آ سکتا ہے جو اپنے سوال کو دبانے کے بجائے اس کا تسلی بخش جواب چاہتا ہے۔ مولانا بتاتے ہیں کہ ان کے ذہن میں بھی یہ الجھن پیدا ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہر انسان کے عمل کے مستقبل کا علم ہے تو اسے جواب دہ کیوں ٹھہرایا جا سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ بدی اور جرم کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا علم تو ناقص نہیں ہو سکتا، وہ شخص لازمی طور پر یہ کام کرے گا، یوں وہ شخص اس فعل کا ذمہ دار کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال انہیں مدرسے کے زمانہ طالب علمی میں پیش آیا یا امام فراہی کے زمانہ تلمس میں، یہ نہ ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی کی روایت سے واضح ہوتا ہے اور نہ ہم سے بیان کی گئی روایت سے۔ البتہ ڈاکٹر شرف الدین کے مطابق جب مولانا یہ بیان کرتے ہیں کہ میں استاذ امام کے کمرے میں جا کر ان کی چارپائی کی پائتی میں بیٹھ گیا تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی الجھن درپیش ہے، تو گمان غالب ہے کہ یہ ان کے دوسرے دور کا سوال ہے۔ مولانا بیان کرتے ہیں کہ استاذ نے صرف یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کام کو اپنے اختیار سے کرے گا، اسی لیے وہ جواب دہ ہوگا۔ مولانا بتاتے ہیں کہ یوں محض چند لفظوں یعنی اپنے اختیار سے کہنے سے ان کا ذہن اس حوالے سے ہمیشہ کے لیے واضح ہو گیا۔ مولانا نے اس موقع پر اپنے استاذ کی یہ خوبی بھی بتائی کہ وہ اتنے حکیم تھے کہ مخاطب کی سطح پر آ کر ٹھیک اس الجھن کو دور کرتے جو مخاطب کے ذہن میں ہوتی۔ الحاد کا مسئلہ، شاید یہی موقع تھا یا کوئی اور کہ ہم نے الحاد کے بارے میں ان سے پوچھا
کہ کیا اس حوالے سے ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں کوئی الجھن کبھی پیش ہوئی، یعنی آئی؟ فرمانے لگے کہ اس میں بھی میرا حال اپنے استاذ امام جیسا ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ بس زندگی میں ایک دفعہ اس پر سرسری سا شبہ ہوا۔ جس لمحے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا تو میں نے غور کیا، کیا یہ کائنات بے خدا ہو سکتی ہے؟ جواب ملا کہ اگر یہ دنیا پابند نہ ہوتی تو اس پر سوچا جا سکتا تھا۔ بس اس دلیل نے میرے لیے الحاد کو ناقابل غور امر بنا دیا، اور مجھے بھی زندگی میں بس ایک لمحے کے لیے اس سوال کا سامنا ہوا، اور عقل نے یہی جواب دیا کہ الحاد غیر عقلی چیز ہے۔ ایسے ہی کئی مواقعوں پر مولانا اپنا وہ شاہکار جملہ بولتے کہ یہ علت و معلول وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں، یہ معلول تو کوئی بھتنا بھی ہو سکتا ہے، مگر میں تو ایک حی القیوم اور قادر مطلق کو مانتا ہوں، جس کی صفات کا تعارف خود اس نے ہمیں اپنی کتاب میں کرایا، اور جو ہمیں کائنات میں صاف نظر آتا ہے۔ استاذ سے تعلق خاطر۔ اس باب میں ہم استاذ محترم جاوید احمد صاحب قامدی کا ایک اقتباس نقل کرنا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ فراہی کا ذکر جب ان کی زبان پر آتا تو آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو جاتی تھی۔ اس کلی میں ضرورۂ سینہ علم کی باتیں وہ گھنٹوں کرتے، مگر سیر نہ ہوتے تھے۔ بعض واقعات ایسے دل نواز اسلوب میں سناتے کہ معلوم ہوتا کسی دیوتا کا ذکر کر رہے ہیں۔ بتاتے تھے فراہی کے آخری زمانے میں ہندوستان کے ایک بڑے عالم نے ان کی کسی تحریر پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اس سے پورے علاقے میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ مدرسۃ الاصلاح کے طلباء اور اساتذہ سب پریشان تھے، میرے لیے بھی ایک بڑا سانحہ تھا۔ اسی اضطراب اور پریشانی کے عالم میں فراہی کو ڈھونڈتا ہوا ان کے دارالمطالعہ کی طرف بھاگا۔ میں نے دیکھا استاذ امام سیڑھیوں پر کھڑے تھے، دوڑ کر وہیں انہیں بتایا۔ میں خود جس پریشانی میں تھا ان سے بھی اسی کے لحاظ سے کسی رد عمل کی توقع کر رہا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے زینے پر رکے، پھر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اچھا یہ جن کا تم ذکر کر رہے ہو وہ تو مجھے نہیں جانتے۔ میں ہکا بکا انہیں دیکھتا کھڑا رہ گیا۔ اس فتوے پر اس سے زیادہ بلیغ کوئی تبصرہ شاید کبھی نہ ہو سکے۔ وہ بڑے والہانہ انداز میں کہتے، فراہی یہ تھے، اس شان کا کوئی شخص اب تم کہاں سے پیدا کرو گے؟ مقامات 83-84۔ واضح رہے کہ مولانا فراہی پر کفر کے فتوے 2 دفعہ لگائے گئے، ایک خود ان کی زندگی میں اور دوسرا ان کی وفات کے بعد۔ اس فتوے کا تذکرہ اپنے مقام پر آئے گا۔